مولاي صل وسلم دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نواں سپارہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب بولے کیوں نہیں. شہدنا، ہم گواہ ہوئے. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی. اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ایک قول کے مطابق ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور قیامت تک آنے والے جتنے لوگ تھے سب کو چیونٹیوں کی صورت میں نکال دی. ایک قول کے مطابق عرفات کے پاس ایک وادی ہے، اس کا نام ہے النعمان. وہاں سیدنا آدم علیہ السلام سے ان کی ذریت نکالی اور ان کی ذریت سے ان کی ذریت نکالی. جب سارے کے سارے سامنے ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان سے ایک وعدہ لیا جسے یوم الست کہتے ہیں. یوم الست کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام ارواح سے ایک عہد لیا، اور وہ کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں. سوال یہ ہے کہ ہم بھی وہاں پر تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم بھی وہاں پر تھے. کسی نے جناب ذنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، جنہیں ذنون کہتے ہیں، آپ سے کسی نے سوال کیا کیا آپ کو یاد ہے جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا؟ تو وہ کہنے لگے مجھے بالکل یاد ہے، یا ایسے ہی ہے جیسے کل کی بات. قیامت کے روز اللہ فرمائے گا تمہیں یاد نہ تھا کہ میں نے تم سے عہد لیا. اب ہر شخص کے اندر توحید موجود ہوتی ہے، ہر شخص کے اندر خدا موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ فطرت ہے. ہر شخص دیکھتا ہے کہ یہ نظام چل رہا ہے تو کوئی نہ کوئی ہستی ہے جو چلا رہی ہے. یہ وجود ہے، پھر وجود کی بقا ہے، پھر ہر شخص کو رزق عطا کرنا ہے، ہر شخص کو زندگی دینا ہے، پھر اس کے لیے موت ہے. وہ وجود تو ہے. تو یہ جو الست کی آواز ہے یہ ہر شخص کے اندر موجود ہے. بعض لوگ جب وہ روح کی گہرائیوں میں اترتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں، اور جب وہ پہچان جاتے ہیں تو پھر اسی کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور ہم گواہ ہیں کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. اسی بات کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے اس کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب بولے کیوں نہیں. جناب امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں جب اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب سے پہلے محمد مصطفیٰ نے کہا بلا مولا کیوں نہیں، تو میرا رب ہے. حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا. شہدنا، ہم گواہ بھی ہوئے. ان تقولوا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن کہیں ایسے نہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی. او تقولوا، یا کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا. اب جب روحیں سامنے ہیں تو اس وقت کون شرک کرے؟ اس وقت تو تمہارے باپ دادا کا وجود نہیں ہے، صرف ارواح ہیں. لہٰذا قیامت کے روز تم یہ حجت قائم نہیں کر سکو گے مولا ہمارے باپ دادا کرتے رہے تو ہم بھی کرتے رہے. وہ جو انسان کے اندر ایک چیز ہے نا، جس طرح سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، تو ہمیں کوئی کرائیٹیریا بتا دیجئے، کوئی پیرامیٹر بتا دیجئے. تو سرکار نے فرمایا نیکی تیرا حسن اخلاق ہے. یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا ما حاک فی صدرک، جو یہاں کھٹکے اندر سے آواز آئی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ گناہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اندر موجود ہے سب کچھ. صحیح اور غلط کی پہچان اللہ رب العزت نے رکھ چھوڑی. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد ہوئے ہیں. ہم جو ذریت ہیں، ہم جو ان کی نسل ہیں، ہم تو ان کے بعد ہیں. ان سے پوچھئے اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم اسی طرح آیتیں رنگ رنگ سے بیان کرتے ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس لیے کہ کہیں وہ لوٹ آئیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی. فَانسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان سے صاف نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو گمراہوں میں سے ہو گیا.
اس آیت کریمہ میں مفسرین نے بہت زیادہ اقوال نقل کیے. ایک قول کے مطابق بلعام بن باعورہ، ایک نے کہا جی اس کا نام بلعام تھا، کسی نے بلعام ذکر کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور بڑا نیک بندہ تھا. لوگوں نے جناب موسیٰ کے خلاف کیا اور جو بھی دعا کرتا تھا اس کی دعا قبول ہوتی تھی. ایک قول کے مطابق اس کو اس میں اعظم معلوم تھا، یعنی ایسا اللہ کا نام جس کے صدقے دعا کی جائے تو اللہ قبول کر لیتا. کسی نے کہا جی ان کے خلاف بد دعا کریں، یہ کہنے لگا وہ تو میرے ہم مذہب ہیں، تو وہ خیر ورغلایا گیا، وہ ختم ہو جائیں گے، تجھے رتبہ مل جائے گا، تو اس نے بد دعا کر دی. جب بد دعا کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ شیطان کے پیچھے لگا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گئے. ایک قول کے مطابق ابو عامر راہب تھا، ایک راہب تھا ابو عامر نامی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافق کہا تھا. یہ ملک شام چلا گیا اور پھر اس نے یہاں مدینہ کے منافقین کو ورغلایا اور کہا یہاں ایک مسجد بناؤ، مسجد درار، وہ مسجد درار بناؤ تاکہ مسلمانوں کی قوت کو کمزور کیا جائے. تو اس کے کہنے پر اس نے کو فنڈنگ بھی کی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو اس نے عطیہ بھی کیا ہوگا. اس نے کہا جی یہاں مسجد زرار بناؤ، تو مسجد درار بنی، جس کا ذکر انشاءاللہ 11ویں سپارے میں آئے گا. تو مسجد بنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس کو گرا کے آؤ. وہ بن گئی تھی، اس کو پھر گرایا گیا. اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد میں تقوی نہیں، اس کی بنیاد میں پرہیزگاری نہیں. تو جس مسجد کی بنیاد میں تقوی نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، وہ مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے، وہ منافقوں کا اڈا ہے. وہاں بیٹھیں گے، شرارتیں کریں گے، لوگوں کو ورغلائیں گے، لڑائیں گے. تو فرمایا کہ یہ آیت اس شخص کے بارے نازل ہوئی. تو یہ چند اقوال میں نے ذکر کی، اور بھی اقوال ہیں. اگر ہم اس کو مطلق رکھنا چاہیں تو مطلق بھی رکھ سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب نے اس کا احوال سناؤ جسے ہم اپنی آیتیں دیں، فانسلخ منہا، تو اس سے صاف نکل جائے. فاتبعہ الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگا. فکان من الغاوین، تو گمراہوں میں سے ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو رتبہ دے، کسی کو مال دے، کسی کو پیسہ دے. اب چاہیے تو یہ نہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو اس کا اور شکر کیا جائے، بندہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے. تو جب اللہ سب کچھ عطا کرے اور بندہ اس کی نافرمانی شروع کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے اس کو مال دیا ہے یہ اللہ کا انعام نہیں ہے، یہ اللہ کی سزا ہے. اور بگڑ جا، اور بگڑ جا، تو پھر بگڑتا ہی چلا جاتا ہے. فکان من الغاوین، تو گمراہوں میں سے ہو گیا. ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض واتبع هواه، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے. ولکنه اخلد الى الارض، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا. واتبع هواه، اور اپنی خواہش کا تابع ہوا. فمثله كمثل الكلب، تو اس کا حال کتے کی طرح، یعنی خواہشوں کے پیچھے لگا. خواہ وہ بلعام ہو یا کوئی بھی منافق ہو، کوئی بھی مشرک ہو، کوئی بھی کافر ہو، جو اپنی خواہشوں کا تابع ہوا. یہ بڑی اہم بات ہے. فمثلہ کمثل الکلب، اللہ کہتا ہے اس کا حال کتے کی طرح. کتا ہے نا، کتا دونوں حالتوں میں اللہ کہتا ہے اس کی زبان باہر نکلی ہوتی. وہ بیٹھا ہو سکون سے تب بھی زبان باہر نکلے گی اور وہ ہانپ رہا ہوگا. کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے تب بھی زبان باہر نکلی ہوگی اور وہ ہانپ رہا ہوگا. یہ کون سا شخص ہے جو ہر وقت خواہشات کے پیچھے چلتا ہے؟ ایک وہ شخص ہے جو ہر وقت خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے اور عملی طور پہ چل رہا ہے. ایک وہ سکون سے بیٹھا ہے لیکن دماغ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، میں یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، یہ چیز بھی آ جائے، وہ چیز بھی آ جائے. حالانکہ وہ جانتا ہے کہ خواہش، ہر خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوتی. اللہ ضرورتوں کا رب ہے، اس نے ضرورتوں کا وعدہ کیا، اس نے خواہشوں کا وعدہ نہیں کیا. ضرورتیں کیا ہیں؟ روٹی کپڑا مکان. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ عطا کرتا ہے. کرائے کا دے دے، دال دے دے، سوکھی دے دے، باسی دے دے، اچھی دے دے، یہ اس کا کرم ہے. کپڑا بھی دیتا ہے، چھت بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کھانا بھی عطا کرتا ہے. یہ اس کا وعدہ ہے جس کو روٹی کپڑا اور مکان کہتے ہیں. اچھا، اگر کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو نہیں ملتا، جس طرح افریقہ میں ہے بھی کھانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، تو یہ وہاں کے لوگوں کی ناانصافی کا ثمرہ سامنے ہوتا ہے اور اللہ دکھاتا ہے یہ دیکھو تمہاری ناانصافی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں گندم نہیں ہو رہی جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے. تو جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ چیز پیدا کرتا ہے. یہ ہے کہ اللہ ضرورتوں کا رب ہے. دیکھیں نا، سیب کی اتنی فراوانی نہیں ہے جس طرح کے گندم کی فراوانی ہے، حالانکہ ختم وہ بھی نہیں ہوتا.
کوئی پھل ہے اس کی اتنی فراوانی نہیں ہے جس طرح کہ مکئی کی فراوانی ہے، لیکن ختم وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العزت اس سے بڑھ کے ہی عطا فرماتا۔ اب کوئی آدمی وہ خواہش کا اظہار کرے، نہیں بھی میں یہ سیب تو کھاؤں گا لیکن میں ہر سیب کے اوپر سونے کے ورق چڑھا کے کھاؤں گا، تو یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی خواہش ہے۔ وہ کہ میں چمچ تو استعمال کروں گا مگر سونے اور چاندی کے استعمال کروں گا، تو یہ اس کی خواہش ہے۔ اللہ کہتا ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہش کا تابع ہوا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کا حال کتے کی طرح، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ غور کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو مثال دی ہے تو غور تو کرو نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کس طرف بلانا چاہتا ہے اور اللہ کی رضا کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیا ہی بری کہاوت ہے، سَاءَ کیا ہی بری، مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور اپنی ہی جان کا برا کرتے تھے۔ من يهد الله فهو المهتدي، جسے اللہ راہ دکھائے تو وہی راہ پر ہے، ومن يضلل، اور جسے گمراہ کرے فاولئک هم الخاسرون، تو وہی نقصان میں رہے۔ اس کا بارہ ہم نے تذکرہ کیا، اللہ تو سب کو راہ دکھاتا ہے، اب بندہ ہی دوسری راہ پر چل پڑے تو پھر جس طرف بندہ چلتا ہے، یہ اصول فطرت ہے، اسی کی طرف جانے کے لیے اس کو راستے مل جاتے ہیں۔ کوئی نیکی کرنا چاہے تو راستے کھلے ہیں، برائی کرنا چاہے تو راستے کھلے ہیں۔ جو ڈاکو ہے، شروع میں اس نے ڈاکہ ڈالا، آہستہ آہستہ اس کو پتہ چل گیا بھی انڈر ورلڈ کیا ہے، یہ جیب کیسے کاٹتے ہیں، فلاں ڈاکو کہاں رہتا ہے، اس کے پاس کون سا ہنر ہے۔ کوئی نیک بندہ ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے، میں نماز بڑی اچھے طریقے سے پڑھنا چاہتا ہوں، میں کس کے پاس جاؤں، اس کو وہ بندے بھی مل جاتے ہیں۔ پھر نماز کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ اس طرف جانا چاہے اس کو وہ بندے مل جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، اور وہ کان لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، جن سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہے۔ چوپایوں سے بڑھ کے گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ چوپایوں کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھ ہوتی ہے نا، وہ چل رہا ہوا کہ کھائی آ جائے تو گائے بھی رک جاتی، بکری بھی رک جاتی، میں گر نہ جاؤں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو لوگ ہیں کہ جن کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، سمجھنے کا مقام دل ہے یا دماغ؟ سمجھنے کا مقام دل ہے یا دماغ؟ اللہ کہتا ہے ان کے دل تو ہیں مگر سمجھتے نہیں ہے، یعنی جو سمجھ ہے، جو معرفت ہے، اس کا مقام دل ہے۔ اور جو بندہ سوچتا ہے کچھ چیزیں یاد کرنی ہے وہ یاد ہو جاتی ہیں، معلومات اکٹھی کرنی ہے معلومات اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس کا مرکز دماغ ہے۔ تو دل کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے صوفیہ کہتے ہیں کہ اس برتن کو صاف رکھو تاکہ وہاں سے نور آتا رہے، اور یہی گندا ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ برتن صاف ہوگا تو سمجھ آئے گی۔ وہ البرٹ آئنسٹائن کا ایک مشہور قول ہے کہ معلومات تو احمق بھی حاصل کر لیتے ہیں، معلومات تو مشکل نہیں ہے، گوگل کریں جو مرضی دیکھ لیں۔ وہ اب تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا، پرپلیکسٹی آ گیا، کیا کیا وجود میں نہیں آیا، سب کچھ موجود ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی احمق بھی معلومات حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اصل کام معلومات کا حصول نہیں ہے بلکہ معلومات کو سمجھنا ہے کہ جو میں نے معلومات حاصل کی ہیں اس کے پیچھے کیا ہے، یہ درست بھی ہیں یا اس کی کوئی اور لاجک ہے، اس کا کوئی اور مطلب ہے یا مدعا ہے۔ اللہ کہتا ہے آنکھ بھی ہے، کان بھی ہیں، دل بھی ہیں، سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں ہیں، یہ چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی بڑھ کے گمراہ۔ اولئک هم الغافلون، وہی غفلت میں پڑے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، تو اسے ان سے پکارو۔ ایک ترجمہ یہ، دوسرا ترجمہ یہ ہے جتنے اچھے نام ہیں سارے اللہ کے، دو مطلب۔ حدیث مبارکہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو 99 نام ہیں، جس نے ان کو حفظ کر لیا اللہ اسے جنت عطا کر دے، جو قرآن شریف کے شروع میں لکھے، یہ حدیث مبارکہ میں 99 نام موجود ہیں۔ تو کیا صرف 99 ہیں؟ اس پہ علماء کا اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ کے نام 99 نہیں ہیں، اس سے زیادہ ہیں، بے شمار اللہ کے نام ہیں۔ وہ دلائل الخیرات شریف ہے، اس میں بہت زیادہ نام موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار اسماء موجود ہیں۔ تو جتنے اچھے نام ہیں اللہ کہتا ہے ہمارے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ وہ جو پھر 99 نام ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ چونکہ حدیث مبارکہ میں آ گئے اور اس پہ جنت کی بشارت آ گئی، اس لیے وہ قرآن شریف کے شروع میں بالعموم درج کر دیے جاتے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے بہت اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، تو اسے ان ناموں سے پکارو۔ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ مجھے کہے واللہ الذی لا الہ الا ہو، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الرزاق الی آخر۔ اللہ کو پکارتا جائے، اللہ کو بڑے پسند ہے۔ دیکھو مجھے کیسے کیسے ناموں سے پکار رہا ہے، کیسے کیسے اچھے ناموں سے پکار رہا ہے۔ فرمایا فَادْعُوهُ بِهَا، تو اسے ان ناموں سے پکارو، یہ کہ ان ناموں کے صدقے دعا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے۔ اب الحاد کا مطلب یہ ہے کہ حق کو چھوڑ دینا، کجی اختیار کرنا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک ہوتی قبر، ایک ہے لحد۔ قبر ہوتا ہے وہ گڑھا کھودنا، اس کو قبر کہتے ہیں۔ لحد ہوتی ہے گڑھا کھود کے وہ سائڈ پہ ایک جھری سی بنا دینا، جگہ بنا دینا، وہاں پہ مردے کو ڈالا جاتا ہے، اس کو لحد کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سیدھی تھی اس کو سیدھا نہیں رہنے دیا بلکہ سائڈ پہ ایک جگہ بنا لی۔ فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے۔ نام اس کے اچھے ہیں، اس کو چھوڑ کے وہ دوسری طرف چلے گئے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جلد جو انہوں نے کیا ہے وہ دیکھ لیں گے، جو انہوں نے برے کام کیے ہیں اس کو وہ پا لیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہمارے بنائے ہوئوں میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتائیں اور اس پر انصاف کریں۔ جو ہم نے پیدا کیا ہے، جو ہم نے گروہ بنائے ہیں، ایک گروہ ایسا بھی ہے، ساری گمراہ ہر وقت نہیں ہوتے، ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہتا ہے۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ایک گروہ ایسا ہے حق بتائے اور اس پر انصاف کریں۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، جلد سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، جلد ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ اولم یتفکروا، کیا سوچتے نہیں، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے صاحب کو جنون سے کچھ علاقہ نہیں۔ یہاں پہ دیکھیے اولم یتفکروا ما بصاحبہم، یہاں سکتہ ہے۔ سکتہ کا کیا مطلب ہے؟ قرآن شریف میں اکثر مقامات پہ آپ کو یہ چھوٹا سا حرف یا لفظ لکھا نظر آئے گا، سکتہ۔ سکتہ کا مطلب ہے کہ آپ نے آواز توڑ دینی ہے، سانس جاری رہنا ہے۔ جہاں بھی قرآن شریف میں آئے سکتہ کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ فار ایگزامپل اولم یتفکروا ما بصاحبہم، سانس نہیں توڑنا، صرف آواز آپ نے قطع کر دینی۔ کافر کہتے تھے یہ دیکھو یہ تو مجنون جیسی باتیں کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کا کلام کرتے ہیں۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں پہ اتنے بت ہیں، 360 بت تو کعبے کے اندر ہیں، اور جانے کتنے ہوں گے، یہاں توحید کی بات کر رہے ہیں تو مجنون نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولم یتفکروا، کیا سوچتے نہیں کہ ان کے صاحب کو، ما بصاحبہم من جنہ، ان کے صاحب کو جنون سے کوئی مطلب نہیں، یہ مجنون نہیں ہے، جنون سے کوئی علاقہ نہیں ہے۔ ان هو الا نذیر مبین، وہ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے نگاہ نہ کی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو چیز اللہ نے بنائی، وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم،
اور یہ کہ شاید ان کا وعدہ نزدیک آ گیا ہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد اور کون سی بات پر یقین لائیں گے. مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں چھوڑتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کر. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، تم سے قیامت کی بابت پوچھتے ہیں کہ وہ کب کو ٹھہری، قیامت کب آئے گی. قل، آپ فرماؤ، انما علمها عند ربی، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیها لوقتها الا هو، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا. اب یہ آیت سمجھنے والی، اس آیت پہ اعتراضات بہت ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں بھی صراحت کے ساتھ قیامت کی ڈیٹ نہیں بتائی، قیامت کب آئے گی. یعنی یہ تو حدیث میں موجود ہے کہ 10 محرم الحرام ہوگا، جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، یہ ساری چیزیں بتائیں، لیکن کس سال آئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا. علامات قیامت، علامات ساعہ، قیامت کی علامتیں سرکار نے بیان فرمائی. تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے سال کا علم نہیں ہے، اور بے شمار مفکرین اور محققین اس طرف گئے ہیں کہ واقعی سرکار کو قیامت کب آئے گی اس کا علم نہیں ہے. لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بے شمار محققین کی یہ بھی تفسیر ہے اور تحقیق ہے کہ سرکار کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی. تو اگر کوئی انکار کرنے والا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ سنی نہیں رہا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں. اب ہمارا عقیدہ کیا ہے یہ سماعت کر لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا فرمایا، اور اس بات کی صراحت اور وضاحت جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کی، اور دیوبند کے تمام علماء نے اس کی وضاحت کی کہ حضور علیہ السلام کو خبر غیب تھی. ہم کیا کہتے ہیں؟ علم غیب، وہ کہتے ہیں خبر غیب. صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. خبر غیب ہو، علم غیب ہو، مطلع علی الغیب ہو، سرکار کو غیب تو تھا نا. اس لیے کہ اگر کوئی کہے سرکار کو غیب ہی نہیں تھا تو اللہ بھی غیب ہے، قیامت بھی غیب ہے، اس دنیا کے بعد کی ساری منزلیں بھی غیب ہیں. اگر سرکار کو غیب نہیں ہے تو ہمیں غیب کس نے بتا دیا؟ سرکار نے بتا نا. اللہ بھی تو غیب ہے نا، کسی نے دیکھا، کسی نے چھوا، کسی نے آنکھ سے دیکھا، کسی نے سنا کہ وہ کیا کلام کر رہا ہے. تو غیب سب سے بڑی تو خدا کی ذات ہے، ہم نے مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا. اس طرح سرکار کی زبان مبارک سے چند کلمات نکلتے تھے، آپ فرماتے تھے یہ قرآن ہے، ہم کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ. پھر چند کلمات اور نکلتے تھے، آپ فرماتے تھے یہ قرآن نہیں ہے جو اب سنایا ہے، یہ میرا فرمان ہے، مگر لبیک یا رسول اللہ. تو اگر کوئی مطلق غیب کا انکار کرے تو وہ تو پھر بے وقوف آدمی ہے، اس لیے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں الفاظ میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ خبر غیب تھی، کچھ کہتے ہیں علم غیب تھا، کچھ کہتے ہیں مطلع غیب تھا. اگلا مرحلہ یہ ہے سرکار کو جتنا بھی غیب تھا یہ عطائی تھا، اللہ کی عطا تھا، اور اللہ کا جتنا ہے وہ اس کا ذاتی ہے. اور سرکار کا جتنا علم غیب ہے یہ ہر شے کو محیط نہیں ہے، اللہ کا جتنا علم ہے وہ ہر شے کو محیط ہے. یہ بڑا فرق ہے. تو جب اتنا فرق ہو تو شرک نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن بڑا پڑھتے ہوں گے مگر وہ اپنے ہمسایوں کو مشرک کہتے ہوں گے، ان کے خلاف اعلان جنگ کریں گے. صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایسے عالم میں پھر سچا کون ہوگا؟ فرمایا جن پر شرک کا یہ فتویٰ لگا رہے ہوں گے کہ اے ہمارے ہمسایوں تم مشرک ہو سارے. اس لیے کہ ان کو خود شرک کی تعریف معلوم نہیں ہے کہ شرک کہتے کس کو. جتنے لوگ بھی بات کریں نا کبھی ان سے پوچھیے یہ شرک ہوتا کیا، ان کو نہیں معلوم. اور پھر ہمارا المیہ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ جتنے بھنگی ہیں، جتنے چرسی ہیں، جتنے 2 نمبر یہ پیر بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے بریلویوں کے کھاتے میں. حالانکہ ہماری کسی کتاب میں کسی بھی عالم دین نے، کسی بھی ولی کامل نے ان کا دفاع نہیں کیا. وہ کہتا ہے یہ جاہل ہیں
اور اگر یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اچھا، اسے اگلی بات، یہ کل نعت خواں کو بابا جی تھے، نعت شریف میں وہ اس طرح کے اشعار پڑھیں کہ الامان الحفیظ، سارے لوگ بیٹھے، مجھے کہنے لگے یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں، اب اگر ہم بات کریں گے اور اس کو روکیں گے تو یہ کہے گا جی دیکھیں یہ جو علماء ہوتے ہیں نا، یہ تو ہوتے ہی نعت خوانوں کے خلاف ہیں، حالانکہ عجیب و غریب قسم کے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور پھر آگے سے کہتے ہیں جی یہ جو میں نے نعت شریف کے چند اشعار ابھی پڑھے ہیں نا، علماء نے بڑے فتوے دیے ہیں۔ تو غلط بات کرے، تو دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی بات کرے، علماء تجھے روکیں اور تو کہے کہ بھئی میں ہی ٹھیک ہوں، آخر پہ میری تقریر تھی۔ میں نے کہا کہ یہ جتنی بھی میں نے گفتگو کی ہے، اصالِ ثواب کی محفل میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مرحوم کو یاد کریں اور اپنی آخرت سنواریں۔ یہ نہیں کہ لنگر کھائیں اور نکل جائیں، سر دھنے نعرے لگائیں اور نکل جائیں، یہ کوئی مقصد نہیں ہے اصالِ ثواب کی محفل کا۔ اور ہم سے عمل مانگا گیا ہے، رحمت اس کی ہے، شفاعت مصطفیٰ کی ہے، ہم سے تقاضا کیا ہے؟ تم نے عمل کر کے لانا ہے۔ اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، سارعوا الی مغفرہ، دوڑو اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اور وہ نعت شریف میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، ایک شعر پڑھتے تھے وہ صاحب اور ساتھ کہتے تھے اللہ گواہ ہے میں جب بھی سرکار کے روزے پہ گیا ہوں، مجھے جب بھی سرکار یاد آئے آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے کبھی جنت نہیں مانگی، میں نے کبھی جنت کا سوال نہیں کیا۔ یعنی یہ کہنے کا مقصد یہ تھا میری نظر میں جنت کی اہمیت ہی کوئی نہیں، یعنی جنت تو ریوڑیوں کی طرح بانٹی جا رہی ہے، لے تم ہی لے تو تم ہی لے، جنت کوئی سوکھی ہے؟ خیر میں نے گفتگو کی تو بعد میں کہنے لگے کہ جو آپ نے عمل کی بات کہی ہے، تقریر ختم ہو گئی، میں بیٹھ گیا، فرمانے لگے مولانا صاحب یہ جو آپ نے عمل کی بات کہی ہے، آپ کو عملوں پہ کتنا مان ہے؟ تو ساتھ وہ منیر نورانی صاحب بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں عملوں پہ مان تو کسی کو بھی نہیں ہے، عملوں پہ مان کسی کو بھی نہیں ہے، مان تو اس کی رحمت پہ ہے، لیکن بندہ عمل سے بالکل ہی فارغ ہو جائے، یہی ہم لوگوں نے کیا، یہی ہم لوگوں نے کیا۔ ہم کیا وہ انجینئر مرزا کو روئیں اور کیا یہ لٹم پٹم لوگوں کو روئیں؟ ہماری محفلوں میں اس طرح کے جہال آئے بیٹھے اور بات کریں تو یہ نہیں کوئی دلیل قرآن سے، کوئی حدیث سے، کوئی مستند کتاب سے نہیں بھائی، یعنی تمہارا یہ جو خود ساختہ عشق رسول ہے کہ یہ صحابہ سے بڑھ کے تھا؟ اور کیا کبھی کسی صحابی نے کہا مجھے عملوں پہ مان ہے؟ کسی نے نہیں کہا۔ حالانکہ ایمان تو نام ہے، خوف اور امید کا درمیانی حصہ، اس کو ایمان کہتے ہیں، بین الرجاء والخوف۔ عمل کر رہا ہوں، ساتھ ڈر بھی رہا ہوں پتہ نہیں قبول ہوتے ہیں کہ نہیں، اور عملوں میں کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہے، حضور کی شفاعت پہ بھروسہ ہے، لیکن عملوں سے بالکل ہی فارغ۔ طرح یہ جو دھمالی قسم کے ہیں، یہ جو کلندر ٹائپ بنے ہوئے ہیں، یہ بھی جہالت کے پلندے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ جو اللہ رب العزت نے کتاب عطا فرمائی ہے، اس کی حکمت ہے، اس کو دیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو کھولا جائے۔ یہ میں آنکھ دیکھی بات اور اپنے آپ پر بیتی بات آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا لطف ہے کون سی کہانی میں، آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا فرمایا، لیکن سرکار کا علم غیب عطائی ہے اور ہر شے کو محیط نہیں۔ لا یجلیھا لوقتھا۔ اچھا تو پھر قیامت کا علم ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی مانتا ہے تو بسم اللہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا اور قیامت کا علم بھی عطا فرمایا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے جی نہیں میں نہیں مانتا تو ٹھیک ہے بھی، اس سے بندہ کو کافر نہیں ہو جاتا۔ ثقلت فی السماوات والارض، بھاری پڑ رہی ہے۔ فرمایا قل، اے محبوب کہیے، پیچھے سے دیکھیے، قل آپ فرماؤ انما علمھا عند ربی، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ یعنی اس آیت میں یہ کہیں نہیں ہے کہ قیامت کا علم مجھے نہیں ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، سے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، بھاری پڑ رہی آسمانوں اور زمین میں۔ لا تأتیکم الا بغتہ، تم پر نہ آئے گی مگر اچانک۔ یہ جو ہم نے پچھلے سبق میں ذکر کیا کہ قیامت یہ نہیں اچھا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم توبہ کر لیں گے اور ابھی دجال آئے گا ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ کہتا نا لا تأتیکم الا بغتہ، وہ اچانک آئے گی۔
یسألونک کأنک حفی عنہا، تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے. قل انما علمها عند اللہ، آپ فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن بہت سے لوگ جانتے نہیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، یہ آیت بھی بڑی اہم ہے، سمجھنے والی ہے. آپ فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں. جس پہ یہ بعض بدبخت قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کو تو اپنا اختیار نہیں ہے، نہ اپنا اچھا جانتے ہیں، نہ برا، نہ سمجھتے ہیں، نہ کر سکتے. ہم کہتے ہیں کہ میں ایک ادنا سا بندہ ہو کے، آپ ایک ادنا سے اللہ کے بندے ہو کے اپنا اچھا بھی جانتے ہیں، برا بھی جانتے ہیں، اپنا اچھا کر بھی سکتے ہیں، برا بھی کر سکتے ہیں. تو سرکار کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے میں از خود نہ اپنے بھلے کا مالک ہوں نہ برے کا مالک ہوں. کیوں؟ آگے وضاحت ہو رہی ہے الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. اب اتنی آیت پڑھتے ہیں یہ سارے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آگے بھی پڑھو نا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. تو الا یہ استثناء ہے، ایکسیپٹ اف اللہ ولز، اگر اللہ نے چاہا. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں اگر اللہ چاہے. ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جان لیا کرتا، لستکثرت من الخیر، تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی ہوتی. یعنی آتے تھے نا بتائیں قیامت کب آئے گی، تو حکمت یہ ہے کہ نہ بتایا جائے. تو سرکار نے فرمایا اگر میں خود غیب جان لیتا تو بہت ساری بھلائی نہ جمع کر لیتا. سوال یہ ہے کہ سرکار کے پاس بھلائی نہیں تھی. قرآن کہتا ہے من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا. اور سرکار کو کہا یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں. اس کا مطلب ہے سرکار کو اللہ نے بہت سی بھلائیاں عطا فرمائی. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو یہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے. والذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے چین پائے. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، پھر جب مرد اس پر چھایا اسے ایک ہلکا سا پیٹ رہ گیا. فمرت بھی، تو پھر اس کے لیے پھرا. فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، پھر جب بوجھل پڑی، اسقلت بوجھل پڑی، دعوا اللہ ربہما، دونوں نے اپنے رب سے دعا کی. رب کون؟ اللہ. لئن آتیتنا صالحا، اے مولا اگر تو ہمیں صالح بچہ دے، لنکونن من الشاکرین، تو بے شک ہم شکر گزار ہو جائیں. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی میں سے تمہارا جوڑا بنایا. جب جوڑا بنایا تو مرد عورت پہ چھا گیا. جب چھایا تو کوئی خبر نہ ہوئی کہ کیا ہوا، ہلکا سا پیٹ ہوا. جب وہ بھاری ہوا تو کہتے ہیں مبارک ہو جی، مبارک ہو، پریگننسی ہو گئی ہے. اللہ فرماتا ہے جب بوجھل ہو گئے، یعنی اس کا پیٹ بوجھل ہوا، تو اب انہوں نے دعا کی. اور کیا دعا کی؟ پاک پروردگار ضرور اگر تو ہمیں صالح بیٹا عطا کرے، بچہ دے، تو ہم تیرے شکر گزار. فلما آتاہما صالحا، پھر جب اس نے انہیں صالح بچہ دیا، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، انہوں نے اس کی عطا میں اس کے ساجی ٹھہرائے. کسی نے کہا یہ فلاں بت نے دیا ہے، کسی نے کہا فلاں بت نے دیا ہے. اور اسی طرح کچھ سنی بھی غریب نواز دیتے تو صحیح دیتا ہے. یہ ایک سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہاں کوئی صاحب ہیں، انہوں نے شیر پال رکھا ہے. یہ بیچارے جوہال قسم کے جاتے ہیں، مائیاں جاتی ہیں، کہتی ہیں وہ شیر ہے اس نے رکھا ہوا نا، تو اس کے پاس جاتی ہیں، کہتے ہیں بابا شیر پتر تو ہی دینا ہے. اچھا اب اس میں یہ بات یاد رہے کہ اگر تو وہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ حقیقتاً یہ دینے والا ہے اور اس نے دیا ہے، یہ مشرک ہے. اور اگر یہ کہے کہ بھئی یہ جو نیک بندہ تھا اس نے دعا کی، یہ سبب بنا ہے، تو پھر یہ مشرک نہیں ہے.
قرآن شریف میں بعض اوقات فعل کی نسبت فاعل کی طرف کر دی جاتی ہے، بعض اوقات فعل کی نسبت سبب کی طرف کر دی جاتی ہے۔ یعنی مجھے بڑی پیاس لگی، میں نے پانی کا گلاس اٹھایا اور پی لیا، اور کیا کہا کہ اللہ نے ٹھنڈ پات دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اب نسبت کی فاعل کی طرف، جو کہ فاعل حقیقی ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ پانی بڑا مزیدار سی، پانی ٹھنڈا سی، تو پانی نے ٹھنڈ پات دی، تو اس کا مطلب ہے میں نے اب نسبت کی سبب کی طرف۔ اگر فاعل کی طرف حقیقت کی طرف نسبت ہو، فاعل حقیقی کی طرف، اس کو حقیقت کہتے، سبب کی طرف نسبت ہو تو مجاز کہتے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے تو کہا بھی تم کیسے آئے ہو؟ کہا لی اہب لکی غلاما زکیہ، میں اس لیے آیا ہوں تمہیں ایک ستھرا بچہ دوں۔ تو بچہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ انہوں نے نسبت اپنی طرف کر دی، تو نسبت اپنی طرف کرنا یہ مجاز ہے، یہ شرک نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتا ہے فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو جب اس نے بچہ دیا تو عطا میں ساجی ٹھہرائے، مشرک ساتھ میں شریک ٹھہرا لیے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ کو برتری ہے ان کے شرک سے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا اسے شریک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں۔ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور نہ وہ اس کو مدد پہنچا سکیں اور نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہ آئیں۔ بتوں کی بات ہو رہی نا۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، تم پر ایک سا ہے، چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو، انہیں کوئی خبر نہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے ہیں۔ اب یہاں پہ کہا جاتا ہے جی آپ تو بتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ تو عباد لفظ آ گیا اور یہ عبد کی جمع ہے۔ عبد بندے کو کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عبد کا مطلب ہے مملوک، جو کچھ ہمارے قبضے میں ہوتا ہے اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ بت بھی قبضے میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ عباد کا لفظ استعمال ہوا۔ بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے ہیں۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن سے سنیں؟ یہ سارے بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ قل ادعوا شرکاءکم، تم فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو پکارو، ثم کیدونی، پھر مجھ پہ داؤ چلاؤ۔ کیدونی اصل میں ہے نا، ثم کیدونی فلا تنظرون، اور مجھ پر داؤ چلو اور مجھے مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری، وہو یتولی الصالحین، اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور جنہیں اس کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کریں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ، اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو نہ سنیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا۔ بہت سے احباب نے یہ آیت پڑھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں۔ کون؟ یہ بت۔ کس کی طرف؟ حضور کی طرف؟ نہیں وہ نہیں، یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے، سرکار کے حوالے سے گفتگو یہاں پہ نہیں ہو رہی، یہ بتوں ہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی اس طرح کی آیت پیش کرے تو سیاق اور سباق، پیچھے کیا کلام چل رہا ہے، اس حوالے سے ضرور دیکھنا چاہیے۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا۔ خُذِ الْعَفْوَ، اے محبوب معاف کر، خُذِ الْعَفْوَ، معاف کرنا اختیار کرو۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کا حکم دو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ پھیر۔ آج کے لیے اتنا ہی، بقیہ انشاءاللہ کل۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔